عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ عمر جس کی آواز سے کفر لرزتا تھا۔ حضرت عمر ایسے نہیں کہتے تھے، اینج نہیں کہتے سے یہ خط لکھ رہا ہوں کیسر و کسریٰ آپ کے زمانے میں فتح ہوا، آپ کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نہیں، بلکہ آپ لکھتے تھے عمر تمہیں حکم دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے یہ کرو یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ آج حضرت عمر کا زمانہ ہوتا تو کاش میں دیکھتا کہ کوئی کیسے قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا، کوئی کیسے جو ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ وہ عمر جس کی آواز سے کفر جو ہے وہ لرزتا تھا، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، وہ عمر جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر چھپایا نہیں، وہ عمر جس کی زبان پر میرا رب بولتا تھا، وہ عمر جس کی شان 950 سال 950 سال اگر جبریل بھی بیان کرتے رہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ختم نہ ہو۔ وہ عمر جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونیاں جو ہے وہ قائم کر دی، وہ عمر جس نے محکمہ ڈاک قائم کیا، وہ عمر جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، وہ عمر جس نے پہلی دفعہ مسجد میں امام خطیب کا تقرر کیا، وہ عمر جس نے 4000 مسجدیں بنوائیں، 4000 مسجدیں بنوائیں، جس نے ایک اینٹ مسجد میں دی نہ، فرمایا میرا رب اس کو کل قیامت والے دن جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے جتنا تعاون تھا 4000 مسجدیں بنانے والا عمر، اور فرمایا جو حسین ابن علی کے لیے حضرت عمر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس نے 900 جامع مسجد تعمیر کی، وہ عمر جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا، وہ عمر جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے بڑا احترام کیا، وہ عمر جس نے اپنے ہوتے ہوئے 2 سپر پاوریں جو ہیں وہ گرا کر قدموں میں گرائیں، وہ حضرت عمر جس نے اپنے دور میں 1036 شہر فتح کیے، وہ عمر جو فرمایا ہر امت کا صاحب الہام ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا الہام جو ہے وہ صاحب الہام جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا جس نے 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، 36 تعریف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام اسلامی سال کا آج پہلا مہینہ اور اس کا آج دوسرا دن ہے، یعنی 2 محرم الحرام شریف۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہ سال اس میں ہمارے لیے برکت نازل فرمائے۔ اسلامی سال کا شروعات جو شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام شریف کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت شان بیان فرمائی، اور قرآن پاک کی کئی ایسی آیات ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے مطابق نازل ہوئیں۔ جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک اس طرح اترے، تو اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے پر قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے جو مسئلے اخذ کرتا ہے، حدیثیں جس کو یاد ہوتی ہیں۔ ویسے تو محدث اس کو کہتے ہیں جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کم و بیش 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔
ہمارے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کو فیصل آباد جن کا مزار شریف ہے، ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ 3 لاکھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین یاد تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کا محدث جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق رب کو کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا میرے عمر کی زبان پر میرا رب بولتا ہے۔ زبان عمر کی ہے لیکن اس پر بولتا میرا رب ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سنتے رہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مقام اور کتنا مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنایت فرمایا۔ کتنی طاقت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ نے عناصر اربع پر حکومت فرمائی ہے، زمین پر بھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، ہوا پر اور پانی پر بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی۔ طاقت کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں جن کا آمنا سامنا ایک جن کے ساتھ ہوا، اور وہ جن بہت پرانا تھا، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی جنات کی ہزاروں سال جو ہے نا وہ ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ تو وہ جن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ساتھ اس نے جھگڑا شروع کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے اس جن کو گرا دیا۔ جب گرا دیا تو پھر وہ کھڑا ہوا، تو پھر صحابی نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ کیا تم جنات اس طرح کے ہوتے ہو کہ تمہیں انسان سے شکست آ جاتی ہے؟ کیا اس طرح کے دبلے پتلے ہوتے ہو اور تمہاری ٹانگیں اور تمہارے ہاتھ جو ہے وہ اتنے کمزور ہیں؟ تو وہ جن کہنے لگا، نہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، اگر تم پھر مجھے گرا دیا ہے تو ایک بار پھر مجھ سے کشتی کر کے دیکھو۔ جن نے جب دوسری مرتبہ کشتی کی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جن کو گرا دیا۔ تیسری بار وہ جن کہنے لگا، ایک بار پھر کرو میرے ساتھ کشتی، اور وہ کہنے لگا کہ اب اگر تم میرے ساتھ کشتی کرو گے، لڑو گے، تو پھر اگر مجھے گرا دیا تو میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا، ایک وظیفہ دوں گا، ایک علم بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ صحابی نے تیسری بار بھی اس جن کو جو ہے وہ شکست دی، گرا دیا۔ تو جب وہ کھڑا ہوا تو اس صحابی نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ مجھے علم کی کون سی تم نے بات بتانی تھی، کون سا وظیفہ بتانا تھا؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات فرما رہے تھے کہ حضور کے غلام نے جب تیسری بار بھی اس جن کو گرایا تو پھر اس نے وظیفہ کیا بتایا؟ اس نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہو، یعنی آیات الکرسی۔ کہا کہ یہ اگر تم پڑھ لیا کرو، حضور کی امت پڑھ لیتی ہے، تو فرمایا جتنا بڑا جنات ہو یا شیطان ہو وہ اس شخص سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جو آیات الکرسی کو پڑھتا ہے۔ جب وہ اس نے یہ وظیفہ بتایا تو پھر صحابہ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے جن کو گرا دیا؟ تو فرمایا وہ اور کون ہو سکتا ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات۔ یہ حضور کے سوا ہو کون سکتا ہے؟ فرمایا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں کا تھا، وہ اتنا بڑا جن تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو شکست دے دی۔ تو اس جن نے یہ وظیفہ بتایا کہ جو بندہ آیات الکرسی پڑھ لیتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بھی ہے، وہ پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تھے اور کتنا روب اور کتنا دبدبا تھا، طاقت کا
اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جن بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن نہیں کر سکتے تو کوئی 1400 سال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسانوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے عناصر اربع پر حکومت کی، مٹی پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی۔ کیسے؟ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں درہ پکڑتے تھے، درہ رکھتے تھے۔ اسی وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ اب جا کے رپٹ درج کرواؤ، پھر یہ فیصلہ ہوگا، پھر فلاں کے پاس جاؤ، پھر فلاں کے پاس جاؤ، پھر آ کے فیصلہ سنایا جائے گا۔ نہیں نہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ مٹی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، دیکھا تو ایک عورت جو ہے وہ رو رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں ایک جگہ پہ کام کرتی ہوں، ملازم ہوں، یہاں سے گزر رہی تھی، میرے پاس گھی تھا یا تیل تھا، وہ میرا گرا اور زمین کے اندر چلا گیا، اب میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گی؟ اب وہ مجھے مارے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر پاؤں مارا اور زمین سے فرمایا، کیا عمر تم پر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر کے انصاف پر شک ہے تمہیں؟ تو زمین کو بھی پتا تھا یہ رسول اللہ کا غلام ہے اور یہ پوری ایمانداری کے ساتھ حکومت کرنے والا ہے۔ زمین نے کہا، جناب میں بھی آپ کو جانتی ہوں، زمین نے جو تیل پیا تھا نا وہ زمین نے باہر نکال دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مٹی کے اندر جو چیز مل جائے وہ مٹی، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ جب بڑھیا نے وہ تیل نکالا، تیل اٹھایا، اپنا سارا ڈبے کے اندر یا بوتل کے اندر جو برتن بھی تھا اس میں ڈالا تو مٹی کا ذرہ بھی اس میں نہیں گیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عناصر اربع پر آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا آپ کا کتنا تھا۔ آپ جا رہے تھے گلی کے اندر، دیکھا تو سامنے ایک شرابی آ رہا ہے اور شراب پی کے شراب کے نشے میں دھت آ رہا ہے اور ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے شراب کی، اور کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، گرتا پڑتا آ رہا ہے۔ لیکن جب اس کی نظر پڑی نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اس کا سارا نشہ ہی اتر گیا۔ حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم جب چھپنے لگا، ادھر ادھر جانے لگا تو سیدنا فاروق اعظم سامنے تھے، جس کو دیکھ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ فرمایا شیطان ایک سیکنڈ میں انسان کے وجود پر گردش کرتا ہے اور ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عطا فرمائی، لیکن شیطان بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے پھر شیطان نہیں گزرتا ہے۔ اتنی طاقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کے سامنے شیطان جو ڈرتا ہو تو ایک شرابی کی کیا حیثیت ہے۔ جب گیا نا تو اس نے جلدی جلدی بوتل چھپا لی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا بھائی کیا یہ چھپا رہے، کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں دودھ لینے گیا تھا۔ اور دل ہی دل کے اندر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نا، دل ہی دل کے اندر اپنے رب سے صلح کر لی اور کہا یا اللہ آج اگر عمر سے بچا لینا پھر زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج عمر سے بچا لے پھر زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ حضور ادھر سے آ رہا تھا۔ فرمایا یہ کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا حضور یہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ ہے تو اس کو چھپاتے کیوں ہو؟ کہنے لگا یہ گرم تھا اس لیے جو اس کو لپیٹا ہوا ہے کپڑے میں۔ آپ نے فرمایا کھولو اس کو۔ اب اس کا دل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب انسان اس کیفیت میں ہو اسی کے ساتھ پتہ ہوگا، لیکن جب اس نے وہ کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے گرم گرم دودھ تھا اور اس سے جو ہے وہ بائل نکل رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرابی کو دیکھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار بتاؤ پتہ تجھے بھی ہے پتہ مجھے بھی ہے، پتہ تین بھی ہے تو پتہ تے میں بھی ہے، کیتا کی؟ اس نے کہا عمر کیا کروں، اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ جو رب سے صلح کر لیتا ہے رب اس کے پردے کتنے ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم لاکھوں گناہ رات کو کر کے سوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو شک ہے کہ ہمارا رب ہم سے پیار نہیں کرتا؟
کتنے ایسے جرم ہیں جو ہم کو، کتنے جرم ایسے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن صبح پھر بھی ہماری شکلیں سلامت ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے پیار نہیں کرتا۔ یار پہلی امتیں تھوڑا سا غلط کام کرتی تھی، ان کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے، کوئی ہاتھی، کوئی کچھ بن گئے، کوئی کچھ بن گئے۔ آپ بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جو کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، پھر بھی شکلیں سلامت ہیں کہ ہمارا رب ہم سے پیار نہیں کرتا۔ جی یہ میرا رب کا پیار ہی تو ہے، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا درد دل رکھنے والے تھے اور کیسے حکمران تھے، 36 لاکھ مربع میل کو حکمران، 36 لاکھ مربع میل کو حکمران۔ جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ جا رہے تھے، رات پڑ گئی، سارا دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے معاملات کو نپٹاتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو مصلی بچھا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جا رہے تھے، دن کا ٹائم تھا، گرمی بہت تھی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کی طرف دیکھا، کہنے لگے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے عمر ساری رات جو ہے وہ رب کو مناتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور سارا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتا ہے، کیا تم اب بھی سورج جو گرمی بچھا رہے ہو؟ ایک نظر آتی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سورج نے اپنی روشنی ٹھنڈی کر دی۔ ہاں جی سیدنا یہ اسلامی حکمران اور اسلامی سلطنت جن کو ریاست مدینہ جن کے نام لیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راستے میں گئے، راستے میں پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا، ایک غلام گزرا بکریاں چرا رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا یار بات سنو، ہم مسافر ہیں، ایک بکری چاہیے، امتحان لے رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ایک بکری چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں تو غلام ہوں، کہا اس طرح کرو پیسے لے لو، جتنے چاہو ہم سے پیسے لے لو، ایک بکری ہمیں دے دو، صبح جا کے اپنے آقا کو کہہ دینا، اس کو کہہ دینا وہ جنگل میں چرانے کے لیے گئے تھے تو بھیڑیا لے گیا، اس کو کیا پتا چلے گا، ہم سے پیسے لے لو۔ دور تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیدنا فاروق اعظم امتحان لے رہے تھے، وہ کہنے لگا حضرت عمر، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، وہ کہنے لگا اے شخص میں اپنے مالک کو تو جواب دے دوں گا، اس کو تو میں راضی کر لوں گا کہ بھیڑیا لے گیا ہے، کل قیامت والے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب اسلامی حکمران جب امانت دار ہو، امین ہو، تو نیچے والی رعایا کے دل میں اللہ تعالیٰ خود بخود ڈال دیتا ہے، جب اوپر بیٹھا ہوا جب چور ہوں اور جو ہے وہ ملک لوٹنے ہوں تو پھر نیچے سے نیچے والا طبقہ بھی وہی کام کرے گا جو اوپر والا کر رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے تھانے سے لے کر بڑی عدالت تک جس کے پاس پیسہ ہے، جو رشوت دیتا ہے، اسی کا کام ہو جاتا ہے۔ ہسپتال میں جائیں، جس شخص کی بنی ہوئی ہے، جس شخص کی کوئی سپورٹ ہے، اس کا کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ باقی غریب صبح سے لے کر شام تک چاہے اس کا دم ٹوٹ جائے لیکن جس کی سفارش ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا ہمارے ملک میں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا سہانا دور تھا، کہاں عمر کہنے لگا شخص میں تجھے تو اپنے مالک کو تو جا کے کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بہت اچھا، آپ نے اس غلام کا ایڈریس لے لیا، صبح ہی نا تو فاروق اعظم اس کے گھر چلے گئے، اس آقا کے، کہنے لگے یار یہ غلام مجھے دے دو، یہ غلام مجھے چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غلام خریدا، پیسے بھی دے دیے، وہ جتنی بکریاں تھیں نا وہ ساری اٹھا کے وہ لے کے اس غلام کو دے دی، کہنے لگے غلام یہ لے جا، یہ جو تمہارا جملہ ہے نا میرا رب دیکھ رہا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن یہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کاش ہم بھی یہ ہر وہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا میں فاروق اعظم کون سا پہلو چھیڑوں آپ کے؟ فاروق اعظم آپ کو پتہ ہے رات کو گلیوں میں پہرا دیتے تھے، گلیوں میں رات کو پہرا دے رہے، اور گلیوں میں ایک جگہ سے گزرے تو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، بیچیں گے اس کو۔ آگے سے بیٹی پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں جی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ دور حضرت عمر کا دور ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر تو اس وقت نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا تھا امیر المومنین تو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا امیر المومنین عمر کہاں سے دیکھ رہا ہے؟
تو بیٹی کہنے لگی ماں عمر نہیں دیکھ رہا نا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ حکمرانی کرتے تھے، اگر ان کے دل کے پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا رہا، 23 پیوند کپڑوں کے اندر لگے ہوتے تھے حضرت عمر، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ اور جب قادسیہ فتح ہوا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دن گزر گئے تو قادسیہ سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی خبر لے کر آئے، دور دور جب محاذ بھیجتے تھے تو پھر خبریں آتے دیر لگ جاتی تھی، موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ فوراً فون کر کے پتہ چل جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اٹھ کر اس راستے پہ جا بیٹھتے جس راستے پہ قادسیہ والا تھا، شاید کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پہ بیٹھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد بھیجا، جاؤ حضرت عمر کو جا کر بتا کے امیر المومنین کو کہ قادسیہ فتح ہو گیا ہے اور الحمدللہ وہاں ہم نے فتح کر لیا ہے۔ تو جب جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ادھر ادھر کے جو مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ کئی ایسے مسلمان تھے جو مدینہ میں کوئی ایک بار آیا، کوئی 2 بار آیا، اور کوئی تو ایسے تھے جنہوں نے امیر المومنین حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ شخص جو قاصد آ رہا تھا اس نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے اور فوراً دیکھ کر فرمانے لگے قادسیہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ جب اس نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھا نا تو وہ اس کو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل کو حکمران عمر ہے، تو وہ کہنے لگا غلام تمہارا کیا کام ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں غلام ہی ہوں، بس تم یہ بتاؤ کہ کیا قادسیہ فتح ہوا کہ نہ ہوا؟ اس نے کہا جی میں قادسیہ سے خبر لے کے آ رہا ہوں، میں امیر المومنین عمر کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو جا کر خبر دینے جا رہا ہوں کہ قادسیہ فتح ہو گیا ہے۔ اور پھر اس نے ایڑ لگائی اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا تو امیر المومنین حضرت عمر ساتھ دوڑے جا رہے ہیں، ہاں جی، اور وہ آپ کو غلام سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ، جو کہنے والے تھے، جو بنانے والے تھے، جو اجاڑنے والے تھے، آج ان کے حال دیکھ لیں آپ۔ حضرت عمر ساتھ دوڑے جا رہے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے جا رہے ہیں بتاؤ خالد ابن ولید نے کیا کیا، اور بتاؤ سعد بن ابی وقاص کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، اور بتاؤ پھر تمہارے کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور مدینہ المنورہ کی حدود جب آئی تو لوگ اٹھ کر سلام کرنے لگے، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ وہ شخص گھوڑے سے اترا اور حضرت عمر کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو غلام کہا، مجھے نہیں پتا تھا، معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں تم نے صحیح کہا، عمر کون سا بادشاہ تھا، عمر تو غلام ہی تھا نا، عمر کو تو یہ بادشاہی ملی ہے رسول اللہ کی وجہ سے، اور عمر سے تو 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ عمر کی حیثیت تم نے بتائی، اچھا کیا، عمر ایسا نہیں تھا۔ جی یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا عدل بولتا ہے۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا دودھ میں پانی ملا لو۔ کہا ماں نہیں عمر نہیں دیکھ رہا، تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دوسرے دن گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، فرمایا جاؤ اس بیٹی کا جا کے ہاتھ مانگ لو جو رب سے اتنا ڈرتی ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا خوبصورت اور دور اتنا سہانا، آپ نے عناصر اربع پر، مٹی پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت، اور آگ پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہوا پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پانی پر حکومت کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ جانتے ہیں دریائے نیل جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو وہاں پر پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں ہر سال ایک دوشیزہ ایک لڑکی کو تیار کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دریا کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر دریا چلتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ دریا کو خط لکھ رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں اللہ کے ولی نہیں سنتے، میں کہتا ہوں اللہ کے ولی اور پڑھنا تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، بتاؤ تو صحیح دریا کو کیا پتا کون ہے، لیکن دریا بھی جانتے ہیں یہ حضور کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دریائے نیل آج بھی چل رہا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کے خط کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو دادا صاحب جانا شرک کہتے ہیں نا، جو دادا صاحب کو نہیں مانتے، وہ یہ خط ان سے بندہ پوچھے کہ بتاؤ وہ خط حضرت عمر نے کسی انسان کی طرف لکھا؟ کس کی طرف لکھا خط؟ دریا کی طرف خط لکھا نا، اور دریا کے اندر جا کے ڈالا۔ دریا کو بھی پتہ ہے رسول اللہ کے غلام ایسے ہوتے ہیں، تخت سکندری پر
تھوکتے بھی نہیں ہیں وہ، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط، فرمایا کوئی ضرورت نہیں دوشیزہ کو اندر ڈالنے کی، یہ خط عمر کا جا کر ڈالو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جب ڈالا گیا تو آپ جانتے ہیں پھر 1400 سال سے اوپر گزر گئے، 1500 سال ہونے والے ہیں، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا میں کس کس پہلو پہ بات کروں۔ ایک عورت جو ابھی اونٹ پر سوار تھی اور اس نے حجاب کیا ہوا تھا، جب جانے لگی اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین حضرت عمر یہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کی اونٹ کی نکیل کو پکڑا نا تو وہ عورت لرز گئی اور کہنے لگی کیا آج امیر المومنین عمر دنیا سے چلے گئے ہیں؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 سال ہو گئے ہیں جب سے حضرت عمر کی حکومت آئی ہے، آج تک میری طرف جو ہے وہ یہ پکڑنا تو دور کی بات، آج تک میری طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آج دیکھ لیا ہے، لگتا ہے عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا نہیں عمر تو امیر المومنین تو میں ہی ہوں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے جب آپ کو خنجر لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، اور جب 3 دن تک آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کے اندر رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے جا کر کسی طبیب کو بلا لائیں، طبیب کو بلانے گئے، دور دور طبیب تھے، ایک طبیب کو لے کے آ رہے تھے اور راستے میں اس طبیب نے کہا میں نے اب واپس جانا ہے، میں نے نہیں جانا۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، یہ بکری کسی اور کی ہے اور یہ کھیت کسی اور کا ہے، یہ بکری کسی اور کے کھیت سے چارہ کھا رہی ہے، لگتا ہے عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن جب تک عمر زندہ تھا کوئی بکری کسی دوسرے انسان کا کھیت نہیں کھاتی تھی، اپنے مالک کا جو ہے وہ کھیت جو ہے وہ اپنے مالک کی چراگاہ سے لیتی تھی۔ آج لگتا ہے عمر دنیا سے چلا گیا ہے، آج عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ عمر 10 سال جس نے حکومت کی، اور وہ عمر جب آخری وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا شہادت کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ عمر جس کی آواز سے کفر لرزتا تھا۔ حضرت عمر ایسے نہیں کہتے تھے، اینج نہیں کہندے سے یہ خط لکھ رہا ہوں کیسر و کسرا آپ کے زمانے میں فتح ہوا، آپ کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نہیں، بلکہ آپ لکھتے تھے عمر تمہیں حکم دے رہا ہے، یہ نہیں کہتے تھے یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ آج حضرت عمر کا زمانہ ہوتا تو کاش میں دیکھتا کہ کوئی کیسے قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا، کوئی کیسے جو ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ وہ عمر جس کی آواز سے کفر جو ہے وہ لرزتا تھا، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، وہ عمر جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر چھپایا نہیں، وہ عمر جس کی زبان پر میرا رب بولتا تھا، وہ عمر جس کی شان 950 سال 950 سال اگر جبریل بھی بیان کرتے رہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ختم نہ ہو۔ وہ عمر جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونیاں جو ہے وہ قائم کر دی، وہ عمر جس نے محکمہ ڈاک قائم کیا، وہ عمر جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، وہ عمر جس نے پہلی دفعہ مسجد میں امام خطیب کا تقرر کیا، وہ عمر جس نے 4000 مسجدیں بنوائیں، 4000 مسجدیں بنوائیں، جس نے ایک اینٹ مسجد میں دی نہ، فرمایا میرا رب اس کو کل قیامت والے دن جنت میں گھر بنائے گا، جس نے جتنا تعاون تھا 4000 مسجدیں بنانے والا عمر، اور فرمایا جو حسین ابن علی کے لیے حضرت عمر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس نے 900 جامع مسجد تعمیر کی، وہ عمر جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا، وہ عمر جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے بڑا احترام کیا، وہ عمر جس نے اپنے ہوتے ہوئے 2 سپر پاوریں جو ہیں وہ گرا کر قدموں میں گرائی، وہ حضرت عمر جس نے اپنے دور میں 1036 شہر فتح کیے، وہ عمر جو فرمایا ہر امت کا صاحب الہام ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا الہام جو ہے وہ صاحب الہام جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا جس نے 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، 36 لاکھ مربع میل پر، فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ کل قیامت والے دن اربوں سارے لوگ جمع ہوں گے، ایک سائڈ سے آواز آئے گی عمر
عمر لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے, کدھر سے آواز آ رہی ہے, اتنا خوبصورت چہرہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا, اتنا نورانی جو ہے وہ نور کی شعائیں آتی ہوں گی. لوگ کہیں گے راستہ بناؤ, وہ کہے گا راستہ بناؤ, مجھے عمر سے ملنا ہے, مجھے عمر سے ملنا ہے, اور مجھے عمر سے ملنا ہے. سارا راستہ بن جائے گا, راستہ ہٹ جائے گا, امیر المومنین سامنے کھڑے ہوں گے, پوچھا جائے گا یہ کون ہستی ہے, فرمائے گا آج سن لو لوگو, میں وہ اسلام ہوں جس کو سب نے عزت دی تھی, اور جس نے مجھے عزت دی تھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اسلام ہوں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا فاطمہ, من سب نبیًا فاطمہ. فرمایا اتنا نورانی صورت, تو لوگوں کو کہے گا لوگوں تمہیں پتہ ہے کون ہوں, فرمایا میں اسلام ہوں. سب نے میری وجہ سے عزت پائی ہے, میں نے جس کی وجہ سے عزت پائی ہے وہ عمر بن خطاب ہے. وہ پکڑے گا اسلام, سیدنا فاروق اعظم سے مصافحہ کرے گا, اور مصافحہ کر کے اسلام جو ہے وہ سیدھا رب کی بارگاہ میں لے جائے گا, اور کہے گا یا اللہ میں بڑا کمزور تھا, یا اللہ میں بڑا کمزور تھا, جس نے میرے اندر جان ڈال دی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر رب کے فرشتے آ جائیں گے, یا اللہ اس کا حساب دے, یا اللہ اس کو جو ہے وہ جزا دے. میرا رب فرشتے بھیجے گا, ابھی سارے باہر کھڑے ہوں گے, سیدنا فاروق اعظم جنت میں پہلے چلے جائیں گے. اور جب آخری وقت آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے ذرا زمین پر تو لٹاؤ. 36 لاکھ مربع میل کا حکمران, حالت کیا ہے, اپنا جو چہرہ ہے وہ زمین پر مٹی پر رگڑ رہا ہے, کہ اللہ یا اللہ عمر کو معاف کر دینا, عمر کو معاف کر دینا. سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تھا صدیق کو تھوڑا عمل کی ہے, فرمایا کل رب کی بارگاہ میں جاؤں گا نا تو جا کر کہوں گا یا اللہ کوئی عمل نہیں کیتا, جس کی ساری نیکیاں ایک طرف, وہ حضرت عمر کی نیکیاں ساری ایک طرف, صدیق کی نیکی ایک طرف. تو کسی نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا جناب دسو تے صحیح کل قیامت والے دن کی عمل لے کے جاؤ گے, تو صدیق اکبر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا میں رب سے جا کر کہوں گا کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر کے آیا, بس میری ایک ہی نیکی ہے, میں مسلمانوں کو امیر المومنین عمر بنا کے آیا ہوں, میں عمر لوگوں کو دے کر آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے کفر بھی لرزتا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹے کی بوریاں لے کر خود مسلمانوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے. آج 20-20 کنال 300 کنال لین میں رہنے والے حکمرانوں کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے. یہ ممبر جب تک, میں پہلے بھی کہتا ہوں اور کل بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مسجد سے کیسے سیاست شروع ہوئی. جتنے نبی آئے سب نے سیاست مسجد میں بیٹھ کر کی. مسجد آج سیاست لفظ غلط ہو گیا, لوگ سیاست کا نام لیتے ہوئے لوگوں کی دماغ خراب ہو جاتے ہیں. کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب تک یہ سیاست مسجد کے اندر تھی, جب تک سیاست چلانے والا اسلامی حکمران تھا, تب کسی کی جرأت نہیں تھی کہ سیاست کو غلط کہا جاتا, کوئی علماء کو غلط کہا جاتا. آج مولوی لفظ جو ہے وہ گالی بن گیا ہے. کیوں؟ کیا بتائیں مجھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر جب وفد آتے کہاں آتے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کہاں لگتی تھی؟ کوئی باہر عدالت کوئی بھی نہیں تھی. سیدنا فاروق اعظم کی عدالت مسجد میں ہوتی تھی. اور عدالت کا وقت کون سا ہوتا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھتے ہیں, صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں سناؤ اپنے اپنے مقدمے. ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں بتاؤ اسلام کے خلاف کون کون سازشیں کر رہا ہے, کدھر بھیجنے ہیں, قادسیہ میں بھیجنے ہیں یا تبوک کے اندر بھیجنے ہیں, احد میں بھیجنے ہیں یا بدر کے اندر صحابہ کو بھیجنا ہے. یہ ساری کہانی کہاں بیٹھ کر ہوتی تھی؟ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہوتی تھی. جب مسجد کے پاس اور محراب کے پاس اور امام کے پاس جتنے سال حضرت عمر رہے, 10 سال 6 ماہ 10 سن جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے, تو آپ مسجد نبوی کے امامت خود کرواتے تھے. صدیق اکبر 2 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے تو امامت خود کرواتے تھے. حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے تو نماز خود پڑھاتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک سیاست میں تھے اور مسجد کے امام حضرت مولا علی تھے، حضرت امام حسن بھی مسجد کے امام تھے، آپ نے خلافت کی، اور حضرت امام حسین کو جب باہر نکالنا چاہا تو آپ نے کہا سر تو کٹا سکتا ہوں لیکن کسی یزید کو امام نہیں بنا سکتا ہوں۔ جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی تب تک مسلمانوں کا عروج ایسے جلتا رہا، سپر پاوروں کا بھی گرا کر رکھ دیا۔ جب مسجد اور سیاست کو اور علماء کو بدنام کر دیا، آج جانتے ہیں جگہ جگہ پر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کسی کو کیا رنگتا ہے کوئی ہمارے قرآن کو جلائے، کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے کوئی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے۔ حضرت عمر کے دور میں جب ایک منافق نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی تھی، فرمایا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کی تلوار عمر کرتی، جو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور بھائی یہ ہے ریاست مدینہ، اور یہ تھے ریاست مدینہ کے حکمران۔ سیاست گندی نہیں ہے، سیاست سارے نبیوں نے کی ہے، سیاست صحابہ کا طریقہ ہے، لیکن جب تک سیاست پاکیزہ تھی مسلمان بھی عروج پر تھے۔ آج ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو جس کو قل واللہ بھی نہیں آتی اور ان کو کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے، اور ہمارے جو بڑے ریاست مدینہ کے دعوے دار جب وہ لوگ باہر نکلیں گے ملک کا نقصان کریں گے، ان کو کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے، ان کو کیا پتا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی۔ حضرت عمر کی میں باتیں کیا کیا باتیں کروں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، قبر کے بارے میں جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمایا عمر تمہاری شان وکری ہوگی، جب قبر میں منکر نکیر تم سے سوال کریں گے نا تو تم ان کے ساتھ الجھ جاؤ گے، جب وہ تم سے پوچھیں گے نا من رب کا تیرا رب کیڑا ہے تو فرمایا عمر تو حضور نال پیار ہی نہ کیتا ہے، ہاں جی فرمایا تو ان کو کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، من رب کا تسی دسو تہاڈا رب کیڑا ہے۔ یہ ہیں وہ رسول اللہ کے غلام۔ دین تخت پر ہو اور دین تب ہی عروج پاتا ہے جب مسند پر فاروق اعظم بیٹھے ہوں، صدیق اکبر بیٹھے ہوں، مولا علی بیٹھے ہوں، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوں، حضرت امام حسن بیٹھے ہوں، حضرت امام حسین بیٹھے ہوں، اور جب تک شیر شاہ سوری بیٹھے ہوں، نور الدین زنگی بیٹھے ہوں، صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوں، قطب الدین ایبک بیٹھے ہوں، پھر کسی کی جرت نہیں ہے اسلام کو کوئی چھیڑ دے۔ ہاں اسلام کو عروج ملے گا تو جب رسول اللہ کا غلام آئے گا تب ہی نظام صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک عمر اور اگر ایک عمر اور مل جاتا تو پوری کائنات میں آج اسلام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا